امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ جل شانہ و منوالو نے انسانوں کے جسم کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ بنایا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بناتے ہیں، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی بننے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ انسان کی زندگی کی بننے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے وہ زمین بنائی جہاں پر آج بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مسجد بنائی، بعد میں اپنا گھر بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، ان کا خصوصی عمل یہ تھا کہ وہ مسجدوں کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو مستقل مسجد میں رہتے تھے، ان کا نہ کوئی کاروبار تھا، نہ ان کے بیوی بچے تھے، وہ مسجد میں رہتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کو مل جائے یا تو کچھ کھانے کو مل جائے۔ کچھ صحابہ نے اپنی جوڑی داری بنائی تھی کہ آدھا دن میں مسجد میں رہوں گا، آدھا دن کاروبار میں رہوں گا، تاکہ جو آپ سیکھو گے مجھے سکھا دیں، اور میں جو سیکھوں گا تمہیں سکھا دوں گا۔ بعض صحابہ ایسے تھے، بولتے ایک دن تم مسجد میں رہنا، دوسرے دن میں مسجد میں رہوں گا، تم اپنے کاروبار میں چلے آنا، میں مسجد میں رہوں گا، دوسرے دن تم مسجد میں رہنا، میں اپنے کاروبار میں رہوں گا۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا خصوصی عمل تھا مسجدوں کو آباد کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غیروں کا خوف نکال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو اللہ ہمارا ایمان کا امتحان لینے والے، وہی اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کون؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی مسجد کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے کہ زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ زمین پر اللہ کو بازار ہے۔ اور ایک حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے، آسمان والوں کے لیے زمین پر مسجدیں اس طرح چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے اللہ کی محبت اس لیے نکل گئی، مسلمان اللہ سے اس لیے دور ہو گیا کہ مسلمان اللہ کے گھر سے دور ہو گیا۔ اب مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے پھر سے ایمان والوں کو مسجد سے جوڑنے کی محنت کی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے، جو مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے گویا وہ اللہ کی طرف چل کر جا رہا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے تو اللہ کی طرف جائیں گے۔
اور جو اللہ کی طرف پھسل کر جائے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آئے گی. اس لیے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے خوشامد کر کے مسجد کی طرف ان کو چلا دو. اگر ہم نے ان کو خوشامد کر کے مسجد کی طرف چلا دیا تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دیا. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے جو کسی خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کی نیت سے مسجد جاتا ہے اس کو اس حاجی کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے جس کا حج کامل ہے. اور جو مسجد کی آبادی کی محنت میں بار بار جائے گا لوگوں کی خوشامد کر کے بار بار ان کو مسجد میں لائے گا تو آنے والوں کو تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. لیکن لانے والا کتنی بار آئے گا بتاؤ؟ جتنی بار آئے گا اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں مفہوم میں آتا ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس کو راحت دیں گے، رحمت دیں گے، رضا دیں گے، پل صراط کا راستہ آسان کریں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. تقویٰ یہ ایمان کی ایک اہم صفت ہے. اور کہا مسجد متقی کا گھر ہے، تقویٰ والوں کا گھر ہے. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی میں سے اس کو راستہ دیں گے. یوسف علیہ السلام کو 12 کمرے کے اندر بند کر کے زلیخا نے غلط کام کا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام مطلب یعنی وہ مدد سے محروم ہو گئے. کیا کریں ہم، کیا کریں؟ 12 کمرے ہیں اور 12 کمرے کے اندر تالا لگا ہے. تو اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا. تقویٰ کہتے ہیں تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والوں. اور اللہ نے ابھی ایک مشین نکال دیا کہ آدمی اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ میں تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں کہ نہیں. ہاں. اور بہت سارے لوگوں کے کھیسے میں وہ مشین ہے جس میں پتہ چل جائے گا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں کہ نہیں. تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا. دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے جیسے دروازے کی طرف دوڑتے چلے گئے دروازہ کھلتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو گناہ سے بچا دیا. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا. بغیر جھوٹ بولے تو ہم کما ہی نہیں سکتے. بغیر ملاوٹ کرے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آدمی آپ کو تنگ محسوس کر رہا ہے. بغیر سودی کاروبار کرے ہم اپنا کاروبار چلا ہی نہیں سکتے. اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم لیکن اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہے نا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا. تقویٰ اختیار کریں ہم. حدیث پاک میں مفہوم میں آتا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. مومن بخیل ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور مسلمان کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیں گے نہیں تو پھر کمائیں گے کیسے؟ تنگی محسوس کر رہے ہیں. اگر اللہ کا ڈر ہو گیا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ دے گا. اور پھر جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو بنا دیں گے، کاموں کو آسان کر دیں گے. چنانچہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے. ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنی رعایا میں چل پھر کر کے یہ معلوم کروں کہ داؤد اپنے بادشاہ یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا رائے. بھیس بدل کے رات میں نکلے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بیچ میں کھڑا کر دیا راستے میں. تو داؤد علیہ السلام کو ملاقات ان سے ہو گئی. ان سے پوچھا تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟
تو انہوں نے بہت تعریف کی، لیکن یہ کہا کہ ایک خامی ہے، وہ اپنا خرچہ بیت المال سے لیتے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں بیت المال سے اپنا خرچ نہیں لوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو ایسا آسان کر دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے موم بن جاتا تھا. وہ لوہے کی زرہ بناتے تھے. لوہے کی چادر ہوتی ہے جس کو لوہے کی زرہ کہتے ہیں، گول گول کڑی بنا کر کے ایک دوسرے جوڑ کر چادر کی شکل دی جاتی ہے، اور جنگ کے موقع پر اس کو جسم سے پر لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ تلوار کا تیر کا گھاؤ جسم پر نہ لگے. تو اتنا کام آسان کر دیا ہم کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. جیسے وہ کڑی بنا کر کے رکھتے تھے اور کڑی کو کڑی سے ملا دیتے تھے، وہ پھر لوہے کی طرح سخت ہو جاتا. تیسرا انعام اللہ دیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے جو روزی تم زمینوں میں تلاش کر رہے وہ آسمانوں میں. ہم اپنی روزی کھیتی میں تلاش کر رہے ہیں، نوکری میں تلاش کر رہے ہیں، دکان میں تلاش کر رہے ہیں، تجارت میں تلاش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں روزی تو آسمانوں میں. ہم تمہاری نیتوں کے بقدر، تمہارے صدقے کے بقدر، تمہارے اخلاص کے بقدر ہم روزی اتارتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نہ سوتے ہیں اور سونا اللہ کی شان بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ اور کم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے اور مخلوق کے درمیان میں نور کا پردہ ہے. اگر اللہ وہ پردہ ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ جائے ساری چیزیں جل کر کے راکھ ہو گئے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے کتنی روزی ہے اور کتنی زندگی ہے ایک ساتھ لکھی جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں کتنی عمر ہے اور کتنے زندگی ہے، یعنی سیکنڈ کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. اور پھر دفن ہونے کی جگہ بھی لکھ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، روزی بھی لکھ دی گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ اور کم کرتے ہیں. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیں گے، اور اس کی روزی اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کسی قرض دار نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. لیکن تقوی تو اختیار کرو، اور تقوی حاصل کرنے کی جگہ مسجد ہے. مسجد میں آؤ، اللہ خود بخود یہ چیز عطا فرمائے. اور پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کا اجر بڑھا کے دیں گے. اس طرح جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف 5 انعام دینے کا وعدہ ہے. ہمارے حضرت بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک بے جان مرغی کے انڈے کے اندر جب وہ انڈا مرغی کے پر کے نیچے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں. تو مسجد تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے. مسجد میں رہنے والا گویا فرشتوں کے پروں کے اندر رہتا ہے، اور فرشتوں کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے جو کام میں لگا دیا فرشتے وہ کام کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، اور جس کے ذمہ جو ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں. تو جب ہم فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے اور فرشتوں کے پروں کے اندر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حیات ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیں گے. ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھر دیں گے. حدیث پاک میں مفہوم آتا ہے نا، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اس لیے کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے زیادہ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. کیونکہ اچھے دوست کی مثال بتائی گئی ہے عطر بیچنے والا.
اگر ہمارے دوست اچھے ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے اچھے ہیں, تو ان کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. اگر ہم اس کے پاس جائیں گے, اگر وہ عطر نہ بھی لگائے تو خوشبو تو لگ ہی جائے گی, خوشبو تو مل ہی جائے گی. اور جو برے دوست ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی بھٹی والی. اگر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے برے ہیں تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم آگ کی بھٹی والوں کو اپنا دوست بنا لیں. اب اس سے ملنے پاس جائیں گے, چنگاری نہیں لگے تو دھواں تو بہرحال لگے. اس لیے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے اوپر بھی نظر رکھیں, اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں کہ کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. الحمدللہ ابھی مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے آواز لگ رہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو. سینکڑوں مسجدیں ہیں علاقوں کے اندر جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا. 24 گھنٹہ مسجدیں آباد ہو گئی. اب مسجد کی آبادی میں بستی کی آبادی ہے. اگر مسجد ویران ہو گئی تو بستی ویران ہو جائے. اور مسجد کی آبادی صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ نماز پڑھ لیں بس. بتاؤ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے مسجد میں پڑھیں گے تو 5 وقت کی نماز کو مشکل سے 2 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اب 2 گھنٹہ مسجد نماز کے لیے آباد ہے, 22 گھنٹے میں کوئی عمل نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہماری مسجد آباد ہے کہ ویران ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد رہتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار میں گشت کر رہے ہیں اور بازار والوں کو, تاجروں کو مسجد کے اندر بھیج رہے ہیں مسجد کے فضائل بتا کے. کیا فضائل بتائیں کہ مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی. تم کو کس چیز نے عاجز کر دیا تم وہ میراث لینے کے لیے نہیں جا رہے؟ چنانچہ سارے تاجر دوڑے ہوئے مسجد میں چلے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر ٹھہرے رہے. تھوڑی دیر میں سارے تاجر واپس آ گئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا تھا؟ بولے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے تھے, کچھ لوگ حرام اور حلال کے مسئلے سیکھ رہے تھے, کہیں پہ ایمان کا حلقہ لگا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا یہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے محدث ہیں, بہت ساری حدیثیں ان سے نقل کی گئی ہے. اگر وہ چاہتے تو بازار کے اندر تاجروں کو ان کے لائن کی جو حدیثیں سنا دیتے, لیکن ان کو مسجد میں بھیج رہے ہیں. جاؤ مسجد میں جاؤ. مولانا الیاس نظم اللہ فرماتے تھے کانوں تک بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, کانوں تک بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, بلکہ دل کے اندر بات اتارنا یہ تبلیغ ہے. اور دل کے اندر اترنے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے بار بار ہمارے بڑوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے, سارے گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ ان کی خوشامد کر کے ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروف کے ماحول میں لایا جائے, یعنی مسجد میں لایا جائے. اگر ہم کسی کی خوشامد کر کے اس کو مسجد میں لے کر کے آئے تو سمجھ لیں ہم نے امر بالمعروف آئے نہیں منکر کا کام انجام دے دی. اور بتایا گشت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں یا جو پانی میں ڈوبنے والے کو بچانے والے ہوتے ہیں. آگ بجھانے والے کیا کرتے ہیں؟ کہیں پہ آگ لگ گئی خدا نخواستہ, اب معلوم ہو گیا کہ کوئی ہے انسان اندر, تو سب سے پہلا کام جو ہے نا فائر پروف جیکٹ پہن کر کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان کو نکال کر لاتے ہیں. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اندر گئے ہیں نکلے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں نکلے؟ وہیں سمجھا رہے ہوں. اگر وہیں سمجھائیں گے تو وہ بھی جل جائیں گے, حالانکہ فائر پروف جیکٹ پہنے ہوئے. پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے تو بچانے والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے باہر نکال کر لاتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ کہا گیا کہ
پہلا کام تو ان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لاؤ. اور یہ خوشامد کرنا بہت بڑی سنت ہے. اگر کوئی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہو پھر آخری درجے میں ان سے بات کر لو، ایمان کی بات کر لو، نماز کی بات کر لو، ذکر کی بات کر لو، تعلیم سیکھنے سکھانے کی، گھر کی تعلیم کی بات کر لو، اور ان کا وقت تو لے لو مسجد کا کب آئیں گے. اور مسجد کو خالی چھوڑ کر عمل کو نہ کرتے ہوئے، مسجد میں کوئی عمل نہیں ہے، باہر ملاقات کرنا، یہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے عمل کے خلاف ہے. صحابہ کرام مسجد کے اندر ایمان کے حلقے کرتے تھے، تعلیم کے حلقے قائم کرتے تھے، اور لوگوں کو مسجد کے باہر سے لا کر مسجد میں لاتے تھے، غفلت کے ماحول میں سے نکال کر مسجد میں لاتے تھے. ابھی جماعتیں چل رہی ہیں، ایک علاقے میں مسجد کی آبادی کا عمل ہوا، صبح بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، شام میں بھی ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی جماعتیں جا رہی ہیں یہ عمل ہو رہا ہے، فجر میں بھی ہو رہا ہے، عشاء بعد بھی ہو رہا ہے. ابھی عام طور سے مسجدوں میں دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد تینوں عمل کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں اور مسجد و جماعت کی تعلیم بھی کرتے ہیں اور مسجد کی آبادی کا عمل بھی کرتے ہیں. اور کتنی دیر کرتے ہیں؟ بولے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مشکل سے. اب آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں 3 عمل ہو رہا ہے، مشورہ بھی ہو رہا ہے، مسجد کی تعلیم، مسجد و جماعت کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور مسجد کی آبادی کا عمل بھی ہو رہا ہے. تو بتاؤ اگر آدھا گھنٹہ ہم مسجد کی تعلیم کو پکڑ لیں، ہے نا بھائی، اور 10 منٹ مشورے کو پکڑ لیں تو پون گھنٹہ تو ایسے ہی ہو جاتا. پھر مسجد کی آبادی کے عمل 5 منٹ بھی نہیں کرتے. اور گھر بھی تقسیم نہیں ہے، گھر تقسیم ہے، جماعتیں چھوٹی چھوٹی بنی ہیں، وہ بھی بس پیپر پہ ہے، کاغذ پہ ہے. کتنے تو ایسے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ میری جماعت میں کون کون ہے نا. مالیگاؤں کے اندر امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس وقت بھی نہ جاگیں تو ایسا آگ لگتی ہے تو وہ بڑھتی ہی رہتی ہے. نوجوانوں کا ریلا آ رہا تھا، 12 بجے رات تک مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا تھا. 20-15 نوجوانوں کا گروپ آ رہا ہے اور سب وہی مصروف ہیں، موبائل کے اندر مصروف ہیں. کوئی 4-5 گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی بنا کے بس وہی ان کا وہی مشغلہ ہے، موبائل کے اندر مشغلہ. مسجد کے اندر آ رہے ہیں مگر خوشامد کرو، مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں مسجد کے اندر. پھر ان سے تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھایا جاتا ہے، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ہلکے میں لے کر کے بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لو. تو اکثر لوگ تو شرم محسوس کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی نہیں. ارے ان کو بولے بھائی جتنا یاد ہو اتنا تو پڑھو، اتنا بھی نہیں پڑھتے. اور جو پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے وہ بھی زیر زبر کی غلطی کر لیتی. صحیح کلمہ نہیں پڑھنا. جب کلمہ صحیح نہیں ہے تو باقی کا کیا پوچھنا، بتاؤ. ابھی اس محلے میں مسجد کی آبادی کا عمل ہوا، غیروں کا بھی علاقہ ہے وہاں پہ، وہاں پر بنگال کے لوگ رہتے ہیں اکثر، اور وہ جاب ورک کرتے ہیں، سونے کی موتی بناتے ہیں بنگالی لوگ. ان کے گھر گئے، ملاقات کیے، 2 نوجوان گھر سے باہر نکلے اور چڈی پہن کے نکلے. ان سے کہا گیا کیا نام ہے؟ ایک نے بتایا میرا نام روہت ہے، دوسرے نے بتایا میرا نام موہت ہے. 15-16 سال کے نوجوان. کہاں پڑھتے ہو؟ بولے فلاں مراٹھی ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں. تو ان کو مسجد میں لایا خوشامد کر کے. تھوڑی بات چیت ہوئی، ان سے پوچھا گیا بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ تو نام نہیں بتا سکے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مالیگاؤں کا حال بتایا جا رہا ہے، جب یہ مسجدوں کا شہر ہے اور میناروں کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر ہے، یہاں پر یہ حالت ہے. مسجد کی تعلیم 1965 سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ مسجد کی تعلیم آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے. بلکہ کسی نے پوچھا تو بتایا مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ تو بولے 1.5 گھنٹہ. تو پوچھنے والوں کو لگا کہ کہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تعلیم تو نہیں سمجھ رہے ہیں. دوبارہ پوچھا
حضرت میں تو مسجد کی تعلیم پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں تو مسجد کی تعلیم ہی بتا رہا ہوں. ہاں کہ مسجد کی تعلیم آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے, 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے. ہاں لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی امت میں استعداد نہیں ہے, آدھے گھنٹے پر آؤ. اب 1965, ابھی 1922 چل رہا ہے. کتنا سال ہو گیا؟ 57 سال. اور ہم نے اس سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ روز 1-2 منٹ مطلب بڑھاؤ, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آدھے گھنٹے تک تعلیم پہنچ جائے گی. اب 57 سال میں, 60 سال میں 5 منٹ 3 منٹ تعلیم ہو رہی ہے. ہاں بتاؤ کتنی دیر ہو رہی ہے؟ جبکہ ہر صفت کی زندگی میں لانے کی جو مشق ہے اس کے اندر یہ ہے فضائل کی تعلیم میں اپنے آپ کو محتاج بن کر کے بٹھانا. ہر صفت کی مشق کے اندر یہ بات ہے, محنت کے اندر یہ بات ہے کہ فضائل کی تعلیم میں اپنے آپ کو محتاج بن کر کے بیٹھاؤ. ہاں یہ عمل بھی صحابہ کرام کا خاص طور سے عمل تھا. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان لغت میں کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا, اس کا نام ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر غیب کی خبریں سنایا کرتے تھے. صحابہ کرام بغیر مشاہدے کے اس پر یقین لگے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ حق. چنانچہ معراج کا واقعہ ہوا, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا سفر رات کے 1 لمحے میں ہو گیا. حرم یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس یہ مہینوں کا سفر ہے, زمینی سفر, مہینوں کا سفر. اس وقت اونٹ کا, گھوڑے کا, کھچر کا سفر ہوتا ہے, مہینوں کا سفر. اور وہ رات کے 1 حصے میں ہو گیا, بالکل لمحے میں ہو گیا. یہ مہینوں کا سفر, زمینی سفر, پھر پہلا آسمان لامحدود سفر, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, یہ سب لامحدود سفر. پھر سدرۃ المنتہا, جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ رک گئے. پھر آگے عرش تک کا سفر, لامحدود سفر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بات چیت ہوئی, جنت کی سیر کرائی, جہنم کی سیر کرائی, اور اتنا لمبا سفر رات کے 1 لمحے کے اندر ہو گیا. علماء کرام یہ فرماتے ہیں بستر سے نکل کے گئے تھے, جب بستر پہ آئے تو بستر گرم تھا, اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی وجہ سے جو کنڈی کے اندر حرکت آئی, واپس آئے تو وہ کنڈی کی حرکت اس کے اندر تھی تھوڑی بہت. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ابو جہل کو بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی میرا کلمہ قبول کر لے تاکہ جہنم کی آگ سے بچے. ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تمنا تھی, یہ بھی کیسے ایمان میں داخل ہو. اس کو خبر سنائی, یہ خبر سن کر کے وہ یقین کر لے گا میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن اس نے تو اس کو مذاق سمجھا, مذاق سمجھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگا کہ ابھی یہ خبر تم نہ, میں سب مکے والوں کو جمع کرتا ہوں, ان کے سامنے بتانا. اور دل کے اندر یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ ہم ان کو مجنون کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا یہ خبر سن کر کے یہ مجنون ہے. لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نکلا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے, کہنے لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا, اتنا لمبا سفر اور رات کے کچھ حصے میں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. بولے تمہارے دوست کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بولے وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے. فوراً یقین کر لیا. تو بغیر مشاہدے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقین مان لینا, اس کا نام ایمان ہے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. بہت صدمہ تھا ان کو, ان کی اہلیہ کو ماریہ قبطیہ باندھی تھی غالباً, تو ہمیشہ صدمے میں رہتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا, میں تجھے بتاتا ہوں کہ دیکھ جنت میں تیرے بیٹے کو حوریں کیسے کھلا رہی ہیں. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ نے
فوراً نہیں کہا کہ نہیں ہاں بتاؤ چلو میں بھی دیکھ لوں. کہا آپ ہم کہہ رہے ہیں نا بس مجھ کو یقین ہے, آپ کی بات پر مجھ کو یقین ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں. وہ گھوڑا خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے, گھوڑے کا سودا ہو گیا, پیسہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, تھوڑا فاصلہ ہو گیا, دوسرا گراہک آ گیا گھوڑا خریدنے کے لیے اور زیادہ قیمت میں لینے کے تیار ہو گیا. اب یہ دیہاتی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑا بیچا تھا اس کو لالچ آ گئی, اس سے سودا کرنے لگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, کہنے لگے گھوڑے کا سودا تو ہو چکا ہے. تو بولے نہیں میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا, گواہ لائیے. ایک صحابی جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے. تو بعد میں جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کیسے گواہی دی, تم تو تھے نہیں. تو بولے آپ نے جنت کے بارے میں بتایا, ہم نے اس پر یقین کیا, جہنم کے بارے میں بتایا, اس پر یقین کیا, آپ کی ہر بات پر ہم کو یقین ہے. بغیر مشاہدے کے بغیر دیکھے اس پر یقین, اس کا نام ایمان. اور فضائل کی تعلیم کے اندر تو وعدے سنائے جاتے ہیں, وعدے, عمل بتایا جاتا ہے, اس پہ وعدے سنائے جاتے ہیں. تو جو وعدے ہیں عمل پر ان کا یقین بغیر مشاہدے کے آ جانا یہ ایمان ہے, اس لیے اس کو ایمانیات کی تعلیم کہتے ہیں. حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعمال پر جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں ان وعدے کو یقین کو تازہ کرنے کے لیے, عمل پر جو وعدہ ہے وہ وعدوں کا یقین تازہ ہوتا رہے. علم سے عمل نہیں آئے گا, علم سے عمل نہیں آئے گا. نہیں تو ہر مسلمان کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے, اگر علم سے عمل آتا تو بتاؤ ہر کوئی نمازی ہوتا نا. تو پھر علم کے یقین سے عمل آئے گا, علم کے یقین سے. اور علم کا یقین حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ قربانی. اور ہم آدھا گھنٹہ بھی ہماری خوراک لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو روحانی غذا ہے, جسمانی غذا کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں بتاؤ. دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد بھی پھر ناشتہ پانی چلتے رہتا ہے, شام میں الگ بیچ میں الگ. جسم جو مٹی میں مل جانے والا ہے اس کے غذا کی, اس کے جسم کی تندرستی کی اتنی فکر, لیکن روحانی غذا مل جائے اس کے لیے ہم آدھا گھنٹہ اگر نہیں دیں گے تو بتاؤ پھر ہم دعوت کیسے بنیں گے. انفرادی دعوت یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خصوصی عمل ہے. جو تعلیم کے اندر سنے وہ چل پھر کر لوگوں میں اس کی دعوت. دعوت سے یقین آتا ہے, یقین سے عمل ہوتا ہے. دعوت سے یقین, یقین سے عمل. جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے اس کا یقین آتا ہے, وہ عمل میں آتا ہے. اور جس کی دعوت نکل جاتی ہے وہ یقین سے نکل جاتا ہے, پھر وہ عمل سے نکل جاتا ہے. آج مسلمانوں کی زندگی میں دین اس لیے نکل گیا کہ دین کی دعوت نکل گئی, دین کا یقین نکل گیا. اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اس لیے نکل گیا کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نکل گئی, یقین نکل گیا, عمل نکل گیا. اب جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں ہے نا, اب اس کی امت میں چل کر دعوت دینا ہے تاکہ اس کا یقین حاصل ہو جائے اور وہ عمل میں آ جائے. تو اب ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ بتلایا گیا کہ فجر میں کھلا ہوا وقت ہوتا ہے, فجر کے بعد کھلا ہوا وقت ہوتا ہے, کسی کو کام نہیں دیتا سوائے نیند کے. چند لوگ ایسے ہیں جن کو کام ہوتا ہے, وہ بھی 7 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے. اگر بیکری والے کو کام تھا تو بیکری بھی 7:30 8 بجے تک نہیں کھل رہی ہے, دیکھ لو. بیکری میں بھی جائیں گے نہیں ملتا کچھ, وہ بھی 7:30 8 کے بعد کھلتی ہے. گوشت کی دکان بھی 7:30 8 بجے نہیں لگتی, سبزی کی دکان بھی نہیں لگتی. تو یہ وقت تو کھلا ہوا وقت ہے. ہمارے بڑے کہنے 4 شرطوں کے ساتھ مسجد کی تعلیم ہونا چاہیے. ایک تو آدھا گھنٹہ تعلیم ہونا چاہیے. دوسرا ہر مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کو اس میں تعلیم میں موجود رہنا چاہیے. تیسرا ایک دن فضائل اعمال حصہ اول حصہ دوم پڑھیں گے, دوسرے دن منتخب حدیث پڑھیں گے, اور چوتھی چیز ہر کتاب میں سے پڑھیں گے, ایمان, نماز, علم, ذکر سب میں سے پڑھیں گے. یہ 4 شرطوں کے ساتھ مسجد کی تعلیم ہونا چاہیے. اگر ہم فجر میں تعلیم کرنا شروع کر دیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے
مسجد و جماعت کے ساتھی فجر کی نماز میں آنا شروع کر دیں. بہت سارے ہمارے مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں، فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی یا گھر میں پڑھ لیتے، جبکہ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور فجر کی نماز جس نے پڑھی اس کو اگر کوئی ستائے تو ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس کو ستا رہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے پر آ جائیں. اور بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، جبکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب سے سونا یہ مکروہ عمل بتایا گیا، ناپسندیدہ عمل بتایا گیا. یہ روزے کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. اگر ہم صبح میں تعلیم کریں گے تو اکثر ساتھیوں کی فجر بھی ہوگی، اور پھر وہ اشراق پڑھ کے، اگر بہت زیادہ اشراق پڑھ کے سو جائیں گے، آدھا پون گھنٹے کی قربانی دیتے ہے نا. ابھی ماشاءاللہ جس مسجد کے اندر جانا ہو رہا ہے فجر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، تھوڑے ساتھی بیٹھ رہے ہیں، 3-4 ساتھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. انفرادی ملاقات کر کے ان کو فجر میں آنے کی دعوت دے رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں رہتا تو یہیں ہے لیکن سوتا وہاں پہ ہوں. بولا ابھی تو ایسا ہے کہ سب کے پاس گاڑی ہے، ہم مالیگاؤں میں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو اپنی مسجد کے اندر آ کے اپن فجر پڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر وہاں فجر پڑھ لیا تو جلدی سے آ جاؤ، یہاں پر اپنے عمل میں شریک ہو جاؤ، ہے نا. ہاں، اور پھر تعلیم ہوتے ہوتے اشراق کا وقت بھی ہو جاتا ہے نا، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. اور اشراق کے کتنے بڑے فائدے ہیں. حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور وہیں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے رہے، تو 3 مرتبہ فرمایا اس کو کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا، کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا، کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا. اور دوسرا نفع یہ فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت گزرنے کے بعد 2 رکعت کر کے 4 نماز اشراق کی پڑھ لے، یہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والے لوگ. تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ جو اشراق کی نماز پڑھے گا فجر کی نماز جماعت پڑھنے کے ساتھ، دن بھر کے کام اللہ اس کے بنا دیں گے، اس کو بنا دیں گے، کام بنا دیں گے، کام بن جائے گا نہیں، کام بنا دیں گے اللہ پاک. اور پھر ایک یہ بھی آیا کہ اس کی کھال کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ معاف کرے، ہے نا. تو بہت فائدے ہیں فجر کے وقت تعلیم. اور پھر اپنے دن کی شروعات دین کی محنت سے ہو جائے گی. تو کریں گے نا بھائی صاحب؟ ذرا اس کا فائدہ بتاؤ، اس کی دعوت چلاؤ. بہت فائدے، 57 سال 60 سال ہو گیا، 1 منٹ بڑھائیں گے، 2 منٹ بڑھائیں گے. ہاں، امام صاحب جو تعلیم کر رہے ہیں، عصر میں کر رہے ہیں، ظہر میں کر رہے ہیں، وہ تو مصلیوں کی تعلیم ہے، ان کو بند نہیں کرنا ہے. اور اپنی مسجد کو آباد کریں گے بھائی اعمال سے. کوشش کریں کہ صبح میں 1 گھنٹہ مسجد کی آبادی کا عمل ہو جائے، عشاء بعد 1.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کا عمل ہو جائے. لیکن یہ تو اپنا فارغ وقت دینا ہے نا. آج امت معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے نا، علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ امت اپنا فارغ وقت ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، ٹھکانوں پر دے رہی ہے. اگر یہ اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے لگے گی تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں ہے نا. اس لیے بھائی ہم اپنی مسجد کی آبادی کی فکر کریں. 2.5 گھنٹہ گھر گھر کی ملاقات، دعوت، تعلیم، استقبال اور عمل، یہ سب ایک ہی عمل ہے، وہ مسجد کی آبادی کرے، الگ الگ عمل نہیں. 8 دن میں ہے نا اپنا علاقہ طے کر کے 100% بالغ مردوں سے ملاقات ہو جائے. پہلے میاں جی محراب رحمۃ اللہ کہتے تھے 15 دن میں ہو، اب تو بے دینی بہت بڑھ گئی ہے. 8 دن میں ہونا چاہیے، 8 دن میں نہیں تو کم سے کم 15 دن میں تو ہو جائے. لیکن سب ڈائری میں ہے، مکان کی تعداد ہے، سب ہے، لیکن ابھی تک چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہیں، وہ قابو میں نہیں ہے. چھوٹی جماعت اگر ہماری قابو میں آ جائے گی تو بہت سارا کام جو ہے نا ہمارا مسجد کے اندر ہونے لگے. ہر چھوٹی جماعت کا ایک ذمہ دار بنایا گیا.
اور اس ذمہ دار جیسے جماعت کے اندر نکل کے ذمہ دار اپنے ساتھیوں کی فکر کرتا ہے کہ تعلیم میں بیٹھ رہے کہ نہیں، ان کی تکبیر اولیٰ کی نماز ہو رہی کہ نہیں، صبح شام کی تسبیحات ہو رہی کہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی کہ نہیں، جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ سیکھ رہے کہ نہیں، سنت طریقے پر کھانا، پوری 24 گھنٹے کے اعمال کی فکر کرتے ہیں ہمیں، انفرادی اعمال کے بھی، اجتماعی عمل کے بھی۔ ایسی ہر مسجد کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی گئی ہے، اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ کام کا میدان جتنا چھوٹا ہوتا ہے کام کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ یہ مسجد کے حلقے بنائے گئے اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کام کا میدان چھوٹا ہو، اور کام کا میدان چھوٹا ہوگا تو کام کرنا آسان ہوگا، ہے نا۔ مسجد گھر کی تعلیم کے بارے میں ایک زمانے سے آواز لگ رہی ہے، گھر کی تعلیم کرو، گھر کی تعلیم کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہفتے بھر میں کتنا موقع ہم کو ملتا ہے، یہ مرد حضرات اللہ کی بات سن لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتے ہیں، جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ کے دن سن لیتے ہیں، مسجد کا گشت ہوتا ہے اس میں سن لیتے ہیں، دوسرے گشت میں جاتے ہیں وہاں سن لیتے ہیں، مسجد کی تعلیم بیٹھتے ہیں وہاں سن لیتے ہیں، جماعتیں گشت کرتی ہیں، ہمارا گشت کا دن نہیں ہو تو بھی ہم سے آ جاتی ہیں ملاقات کرنے، ان کو سن لیتے ہیں۔ ہفتے میں کئی مرتبہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، آخرت کی بات سنتے ہیں، اس کے باوجود سب سے بڑا حکم جو نماز کا ہے وہ اس کے ادا کرنے والے مشکل سے 10% ہیں، 10% لوگ نماز ادا کریں۔ اتنی بار سننے کے بعد جو سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اس کو ادا کرنے والے 10% ہیں۔ تو جو ہماری ماں بہنیں اگر ہم گھر کے اندر تعلیم نہیں کریں گے، برسوں ہو جائے گا ان کے کانوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچے گی، بتاؤ ان کے اندر دین کے کیا سطح ہو۔ ایک جماعت کی کارگزاری تھی، جماعت کہنے لگی ہم 3 دن کی جماعت ایک دیہات میں لے کر گئے تھے، تو وہاں کی عورتیں جمع ہوئی تو رو رہی تھی، بولے تم 2 دن پہلے آ جاتے ہیں۔ تو ہماری بستی کے ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، کوئی عورت کا انتقال، وہ کہہ رہی تھی وہ مرتے وقت تو کیا پڑھاتے ہیں مجھ کو پڑھاؤ، مرتے وقت تو کیا پڑھاتے ہیں مجھ کو پڑھاؤ۔ تو بولے کوئی ان کو پڑھا نہیں سکا، کسی کو کلمہ یاد ہی نہیں تھا کہ ان کو پڑھاتے، بغیر کلمے کو انتقال کر دیا۔ اپنے شہر قریب کی جماعت مستورات کی آئی تھی، تو مغرب میں 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہی تھی، بڑی عمر کی۔ ان کے کون سی نماز پڑھے؟ بولے مغرب کی پڑھی۔ مغرب کی نماز تو 3 ہوتی نا، میرے کو آج تک کوئی بتایا ہی نہیں 3 ہوتی۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، خواصت غالب آ جائے گی اور اللہ کا عذاب آ جائے گا تو دیندار لوگ بھی اس میں بچے نہیں گے، وہی بچے گا جو دعوت کی محنت کو اپنا کام بنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا ہے۔ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا، اللہ نے چنا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اپنے لیے ہی کر رہے ہو، ورنہ تم میں سے کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بیاض نہیں، اللہ جل کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت میں ترجمہ ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی جی ہم چاہتے تو ہر علاقے میں آپ کے ساتھ ساتھ نبی بھیج دیتے، آپ کے اوپر پورے کام کا بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن آپ کا اجر بڑھانا تھا، تو یہ سارا بوجھ آپ پر ڈال دینا، اس کو آپ اللہ کی نعمت سمجھو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے ہم کو چنا ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا ہے، ہم بھی اس کو نعمت سمجھیں۔ اگر ہم اس کام کو کام بنا کر کریں گے، جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں ویسا کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جتنا دین زندہ ہوتا رہے گا ہمارا اس میں لگے۔ اللہ نے دین کی محنت کی ذمہ داری ہم کو دی ہے نا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا۔
کہ دین کی محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاں، کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر صحرا کے اندر، ہر گھر کے اندر اس کلمے کو داخل کرتے رہیں گے۔ جو اس محنت کو کام بنا کر کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کام کر کے مر جائے گا، لیکن جو وہ دن آئے گا اس کا بھی حصہ اس میں لگ جائے گا، اس کا بھی حصہ لگ جائے گا۔ اس لیے ہم بار بار سنتے ہیں اپنے ذمہ داروں سے، یہ تو لیٹی کمائی ہے، بیٹھی کمائی تو یہ ہے کہ آدمی کرائے سے دے دے، اپنا کارخانہ دے دے، اپنا مکان دے دے، اپنی دکان دے دے، کرایہ آتے رہے گا۔ اب مرنے کے بعد تو وہ دوسروں کو، اپنے وارثوں کو ملے گا کرایہ، اپنے کو تھوڑی ملے گا۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ ہماری قبر کے اندر بھی کرایہ بہرحال عوام دیتے ہیں۔ اور گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے جو ذمہ دار ہیں مفتی یعقوب صاحب دامت بتاؤ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 احکامات دیے ہیں ازواج مطہرات کے۔ اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بند سور کا گھر کے باہر مت نکلو، گھروں میں رہو، اگر نکلنا ہے تو شرعی پردے کے ساتھ نکلو، ایسا نہیں کہ گھروں میں رہو، ہاں بند سور کو مت نکلو یہ منع کیا، لیکن پردے کے ساتھ نکل سکتے، چنانچہ صحابیات بھی نکلی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، وہ نکلی ہیں بس۔ دیکھو کتنی جماعتیں آ رہی ہیں، اگر ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس میں قرآن پاک پڑھنا کتنے لوگوں کو آتا ہے، تو اکثر جماعت ایسی ہوتی ہے آدھے سے زیادہ لوگ قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ ہمارے شہر کے اندر بھی اکثر نوجوان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، اور جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ چلو قرآن پاک سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالیں الا ماشاء اللہ۔ جبکہ حدیث پاک مفہوم ہے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں تمام دعاؤں مانگنے والے سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں، اور اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے تم قرآن کی تلاوت کا اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کیا کرو، زمین پر یہ تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا اور آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا۔ حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے کوئی شخص اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور حدیث پاک کے مفہوم میں قرآن پاک ایسا سفارشی ہے کہ اللہ نے اس کی سفارش کو قبول کیا، جو قرآن پاک پڑھے گا عمل کرے گا یہ اس کو جنت پہنچا دے گا، اور جو قرآن اور پھر قرآن پاک جھگڑا کرنے والا بھی اگر قرآن پاک نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ایک جہنم میں گرا دے گا۔ قرآن پاک کی سفارش بھی اللہ نے قبول کی ہے اور قرآن پاک کا جھگڑ بھی اللہ نے قبول کیا، لیکن اکثر لوگ جو ہے قرآن پاک پڑھنا نہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر جب مردوں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا کیا حال ہوگا اندازہ لگاؤ۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر جب سے آواز لگ رہی ہے قرآن کا ہلکا لگنا شروع ہو جاتا، جو ہم دیکھ رہے ہیں اکثر نوجوان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، یہ بات نہیں۔ اگر آج بھی ہم آنکھ کھول لیں گے تو کچھ سال بعد دیکھیں گے جماعت میں ہر ساتھی قرآن پاک کے پڑھنے والے، جبکہ یہ بتائے اور قرآن پاک کا روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہونا ہی چاہیے، بلکہ یہ بتائے کہ اب جتنا قرآن پڑھو اس کا ترجمہ دیکھو، قرآن پاک کو قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا، یہ خلفائے راشدین کا، سلف صالحین کا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو قرآن پاک میں دیکھ کر کے پڑھنا ہمارا معمول ہے۔ ہم سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ روزانہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی قرآن پاک میں دیکھ کر کے پڑھیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب، اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی دیکھنا بھی ثواب۔ اس لیے بھائی سب قرآن پاک کو قرآن پاک میں دیکھ کے پڑھیں گے نا، اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھیں گے۔ اپنے گھر میں بھی اس کی خبر لو۔ کوئی مولانا کوئی حافظ صاحب ہمارے گھر میں ہمارے ماں بہنوں کو قرآن پاک سکھانے نہیں آئے گا۔ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرے، ان کے قرآن پڑھے، بیٹی کو قرآن پڑھے ماں سے سیکھے، بیوی کو نہیں آتا شوہر سے سیکھے۔
بھائی سے سیکھیں. اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو اور اس کی کاجی کرو جیسے اسکول میں داخل کرتے ہیں. کتنی فیس دے کر کے اسکول پڑھایا جاتا ہے. ان کے لیے اسکول جانے کا انتظام, آنے کا انتظام, ان کو لانے جانے کا, مہنگی کتابیں, مہنگی فیس. ابھی تو کے جی کی فیس ہو گئی 25-30 ہزار روپئے سال کی. کتنے ہم مدرسے میں کہیں فیس مانگتے ہیں تو بولے وہاں تو فیس مانگتے ہیں مدرسے میں. بتاؤ, یہ تو اللہ کے دین کے لیے خرچہ ہو رہا ہے نا. زیادہ سے زیادہ فیس دے کے ہم اچھے سے اچھے مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں اور ان کی بھی فکر کریں کہ وہ اچھا نازا, اور ان سے سیکھیں. بچے ہم سے اچھا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, وہ ہم کو بتا دیں گے تم یہاں غلط پڑھ رہے, یہاں غلط پڑھ رہے, یہاں غلط پڑھ رہے. ہمارا قرآن بچے صحیح کریں گے اگر ہم ان کی فکر کریں. تو 7 احکامات دیے ہیں. اپنے گھروں میں رہو اور بن سور کر زمانہ جاہلیت کرو, گھروں سے باہر نہ نکلو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور 2 احکامات خاص طور سے دیے, اپنے گھروں میں قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کرو اور احادیث کا تذکرہ کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کے ذریعے سے ہم تم کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے لگیں گے اور احادیث کتاب پڑھی جائے گی تو ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے, شیطان ہمارے گھر سے نکل جائیں گے, ہمارے گھر والوں کا تزکیہ ہوگا, ہمارے گھروں والوں کو ہدایت ملے گی. تزکیہ کہتے ہیں مانجھنے کو, جیسے برتن گندا ہو جاتا ہے مانج کے چمکایا جاتا ہے, ایسے یہ اعمال جو ہیں گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کا تذکرہ, احادیث کا تذکرہ, اس سے ہمارے دل منجھ جائیں گے گناہوں کی وجہ سے جو میلے ہو گئے. اس لیے بتایا گیا کہ اگر ہمارے گھر کے ہر کوئی قاری ہے, ہر کوئی عالم ہے, تو بھی ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہوگی 5 اعمال کے ساتھ. کیونکہ تعلیم کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں پر سکینہ نازل ہو, ہمارے گھر والوں کو تزکیہ ہو, ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں, ہمارے گھر میں سکینہ نازل ہو. ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے یہ؟ اور ہر قسم سے گناہ کو پاک کرنا چاہتے کہ نہیں اپنے گھر والوں؟ نہیں چاہتے. انشاءاللہ بولو تعلیم پابندی سے کریں گے. اب یہ چھوٹی چھوٹی جماعت کی ایک فکر یہ بھی ہے کہ ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم. ایک آدمی کو 5 کی فکر کرنا ہے تو بتاؤ آسان ہے کہ مشکل؟ لیکن وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اتنے قائلی سے ہم کام کر رہے ہیں, پھر بھی اس کام کی برکتیں اللہ ہم کو دکھا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. کاہلی سے کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کام کی برکتیں دکھا رہے ہیں. تو بتاؤ جب اس کام کو کام بنا کر کریں گے, اپنا کام سمجھ کر کریں گے, کتنی برکتیں نظر آئیں گی ہم اندازہ نہیں لیتے. لیکن چھوٹے چھوٹے سی کام کے لیے ہم اپنے یہ دین کے تقاضے کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آئے. اللہ نے خواہش رکھی ہے لیکن وہ اللہ کے دین کے قربان کرنے کے لیے رکھی ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں بے دینی کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو خواہشات سے بدل دیتی ہے. بے دینی کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو خواہشات سے بدل دیتی. اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کی جگہ بنایا نہیں ہے. جو خواہشات کے پورا کرنے میں دنیا میں لگے گا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, بے چین رہے گا, موت آ جائے گی, اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا. یہاں تو خواہشات کو قربان کرنا ہے. کتنے کمزور ہم ہیں کہ نیند کے لیے فجر کی نماز قربان ہو جاتی. تھوڑے چھوٹے سے کام کے لیے ہمارا گشت تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. دین کے لیے جو چیز قربان کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. دین کے لیے اگر ہم اپنے کاروبار کو تھوڑا بہت قربان کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنے تقاضوں کو قربان کر رہے ہیں تو دین کی برکت اس میں آئے گی. اگر الٹا کیے کہ اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے دین کو آگے پیچھے کر دیے, دین کی محنت کر دیے گئے, تو اس میں سے اللہ برکت کھینچ لیں گے. آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, کیسا بھی کاروبار کر لو برکت نہیں ہے.
آمدنی تو خوب دکھ رہی ہے لیکن برکت نہیں ہے. یہ برکت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے دین کو قربان کر رہے ہیں. حضرت جب بیعت کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی کر جاتے ہیں کہ اس پر بھی بیعت کرو کہ میں دین کے تقاضوں کو دنیا کے تقاضوں کے اوپر رکھوں گا. آج ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے تقاضوں کو آگے کر رہے ہیں، دین کے تقاضوں کو پیچھے کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے شوہر تھے، ہے نا، ان کے بھی خاندان تھے. ہاں، اور وہ بھی اکثر مہاجر صحابہ کرام تو تجارت کرنے والے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے. لإیلاف قریش ایلافہم میں ان کا تذکرہ آیا ہے. اور انصار صحابہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، کاشتکار تھے. ہاں، لیکن ہر شعبے کے اندر انہوں نے نمونہ بن کے دکھایا اور دین کی محنت کے اندر بھی نمونہ بن کے دکھایا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر بھی ساری ذمہ داریاں تھیں، لیکن یہ ذمہ داری کہ میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں، اس لیے میرے اوپر سارے عالم کے اندر دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے تمام ذمہ داریوں کے اوپر رکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوموں کا سردار بنایا. ہاں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی طاقتیں ان کا نام سن کر دہل جاتی تھی، لرز جاتی تھی. آج مسلمان جتنا ذلیل ہے، جتنا پریشان ہے، جتنی جان مال اس کی محفوظ نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کو ہم نے سب سے پیچھے ڈال دیا. پہلے باپ ہوں، بچوں کی ذمہ داری ہے. پہلے شوہر ہوں، بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. ہاں، تاجر ہوں، پہلے تجارت کی ذمہ داری ہے. دکاندار ہوں، پہلے دکان کی ذمہ داری ہے. آج وقت ملا تو سب سے آخر میں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. دین کی محنت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سب سے نیچے ڈالنے کی وجہ سے یہ حالت آج ہماری دیکھ رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اپنی آنکھ نہیں کھلے ہاں تو وہ وقت تو آ گیا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. سنے تھے نا کہ دسترخوان پر جس طرح لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو. کوئی کہے گا نہیں ہم کھا کے، ارے ایک دو لقمہ تو لو، چلو کچھ یہ ٹھنڈا ہی لے لو، ایک دو گھونٹ لے لو. زبردستی ان کو دسترخوان پر خوشامد کر کے بٹھایا جائے. ایسے ہی مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ساری قومیں اکٹھا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو بلائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن تمہاری طاقت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی. ایک موج آئے گی سارا صاف ہو جائے گا، کنارے پھینک دیں گے. ایک موج میں سارا سمندر کا جھاگ باہر آ جائے گا، کنارے ہو جائے گا. تو بولے کیا وجہ ہوگی؟ بولے ایک تو دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گی، مرنے سے ڈرنے لگو. جبکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو لکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسے ساتھی ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو، ہمارے ساتھی موت کو محبوب رکھتے ہیں. دہل جاتے تھے سامنے. اس کے لیے بھائی اللہ نے ہم کو چنا ہے سارے عالم کے اندر اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے یہ بات، میں نہیں کر سکتا. ارے ہمارے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم کسی کو چن کر دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں ارے کیسی غلطی ہو گئی ہم سے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے دائرے کے اندر ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اس کے لیے بھائی ہمیں اس دعوت کی محنت کو اپنا کام بنا کے کرنا ہے، ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اللہ نے چنا ہے ہم کو، ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے سارے عالم کے اندر جا کر دین کی محنت کرنے کی، ہے نا. اس لیے مولانا یونس رحمۃ اللہ بار بار کہتے تھے کہ تبلیغ میں تو گنگا بھی بولنے لگتا.
گنگا بھی بولنے لگتا ہے. ہم کو بٹھا دیا جاتا ہے تمہاری بات کرنا ہے, تمہاری بات کرنا. ہمارے کیا رابطہ دی دیے 6 صفات ہے, 6 صفات کے دائرے میں رہ کے بولنا. اب تو اور آسان کر دیا, منتخب حدیث دے دی, منتخب حدیث کی حدیثیں یاد کرو اور یہی چل پھر کر لوگوں کو دعوت, انفرادی دعوت, ہر حدیث حوالے کے ساتھ ہے نا. ہاں جیسے ایمان کا پتہ رہتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے